أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دین اسلام راہ حق کی طرف رہنمائی کرتا اور اپنے وابستگان کو ہر معاملے میں سچ کا ساتھ دینے کی سوچ فراہم کرتا ہے۔ اس موضوع پر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران الطاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں وکیل اسلامی بھائیوں کے مابین ہونے والے اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام وکیل کو کیسا ہونا چاہیے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقدمہ، وکیل کسے کہتے ہیں، ظالم کی مدد کرنا کیسا، جھوٹی گواہی دینے کا عذاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ وغیرہ۔ اس VCD کو اول تاخر ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فکر آخرت کا ذہن بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معاشرے کا ایک انتہائی اہم پڑھا لکھا جو طبقہ کہلاتا ہے وہ اس وقت میرے ساتھ بیان میں موجود ہے۔ وکیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے موکل کے تمام معاملات کو صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ظالم بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے، مظلوم بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے۔ آدمی کو اپنی حق بات کو پہنچانے کے لیے بھی اس وقت پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ سارے کے سارا نظام ایسا لگتا ہے پیسوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ اب اس وکیل کو سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ اس شعبے کے اندر آئے ہو کہ آپ کو بات کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حق اور سچ پر قائم رہتے ہوئے ظالم کسی قسم کی فیور لے جائے، پاسبل نہیں ہے۔ اس وکیل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو بڑا قادر الکلام اور تم تڑاک اور یہ اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ سیکشن وہ سیکشن، یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل، یہ بات وہ بات، یہ دلیل وہ دلیل۔ اے بھائی چاروں کھانے چت، کیا بیوہ کا مال کھا کے کب تک جیو گے؟ یتیموں کا مال کھا کے کب تک جیو گے؟ جھوٹے گواہ آتے ہیں، جھوٹی وکالتیں آتی ہیں، ایسے چھا جاتے ہیں، نہیں یہ بات چلاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو اس گواہ پر حیرت کرتا ہوں جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ آج ہی تو کل، کل نہیں تو پرسوں انجام اس کا سامنے آ ہی جاتا ہے۔ میرا مسلمان وکیل جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ غور تو کرے گا نا کہ یار مولانا بولتا تو صحیح ہے۔ جھوٹے کیس میں فیور لینے والی قوم کل بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی۔ میں جھوٹا، میں مسلمان ہوں۔ آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اسباب زوال پر ڈیبیٹس کی جاتی ہیں، کانفرنسز کی جاتی ہیں، ورکشاپ لگائے جاتے ہیں، ٹاک شوز کیے جاتے ہیں۔ مسلمان کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ مسلمان بددیانت ہو گیا ہے، مسلمان بے نمازی ہو گیا، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان سود کھاتا ہے، مسلمان رشوت دیتا ہے، دین دہاڑے باپ آگے دول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بولتے مسلمان وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے۔ آپ کے مقدمے کے اندر آپ نے نماز قضا کر دی، نماز قضا کر کے بھی سمجھتے کو عروج ملے گا؟ خواب ہے، خواب۔ ایک جھوٹی گواہی دینے والوں، رشوتیں کھانے والوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں،
اللہ سے ڈرو، اللہ سے سوچتے نہیں ہے موت کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، قبر کی آگ کے بارے میں۔ وکیل تو میرا ہے اور پیسے میرے مخالف سے لے کر مجھے کیس ہرا رہا ہے، اسی کی بد دعا سے اگر تم پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، تمہاری عقل مار کھا گئی، کیا کرو گے؟ تمہیں رب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اے بیواؤں کے، یتیموں کے مال کھانے والوں، کان کھول کر سنو میری بات کو، مر جاؤ گے قیامت کے دن، تمہاری کوئی دنیا کی سوچ سفارش جو تمہارے حرام کاموں پر تمہاری مدد کرتی رہی، قیامت کے دن وہ بھی ظالم بن کر کھڑا ہوا ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی نے ملک بھر میں وکالت کے شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا اجتماع رکھا، اور فیضان مدینہ، عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے بیان کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے اس پیشے سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اسلام نے جس طریقے کی ہماری تربیت فرمائی، اسلام نے جس طرح ہمارے احکام دیے، کیونکہ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے میں بہت دکھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ سے وابستہ ہر ایک دکھی نہیں ہوتا، ظالم بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے، مظلوم بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے، اور جو جج صاحبان ہوتے ہیں انہیں فیصلہ سنانا ہوتا ہے، وکیل یہ وکالت کر رہا ہوتا ہے، وہ کیس کو پیش کرتا ہے، اس کی نوعیت دیکھ کر جج نے اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے، فیصلے میں کس قدر میں اپنے رب کی رضا کو ملحوظ رکھنے میں کامیاب ہوا، گواہ کس قدر خوف خدا کے ساتھ گواہی دینے میں کامیاب ہوئے، جس نے کیس کیا وہ کتنا حق پر تھا، جس کا میں نے کیس لیا جانتے ہوئے کہ یہ حق پر ہے یا نہیں، میں نے کیا کیا، میرا منتہا نظر رب کی رضا کے ساتھ ساتھ صرف اس کے حلال کا اصول، یا جس طریقے سے بھی مال آئے آنے دو، زیادتی ہوتی ہے ہونے دو، ظلم ہوتا ہے ہونے دو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے معاذ اللہ ہونے دو، مال آنا چاہیے، کیس آنا چاہیے۔ کیا ہے ہمارے نزدیک؟ ہمارے دین اسلام میں مقدمات کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ ان مقدمات کو دیکھ کر یا ان مقدمات میں مبتلا ہو کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے۔ سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں آپ کی زرہ اونٹ سے گر گئی، اب آپ تشریف لے آئے،
کوفہ میں. ایک دن وہ زرے آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھی جو بازار میں سے بیچ رہا تھا. آپ نے زرے پہچان کر یہودی سے فرمایا یہ زرے تو میری ہے, میں نے کسی کو فروخت کی ہے, ناہبہ کی ہے, پھر تیرے پاس کیسے پہنچی؟ یہودی نے عرض کی جناب یہ زرے میری ہے اور میرے قبضے میں ہے. تو آپ نے فرمایا چلو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں. چنانچہ جب دونوں قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قاضی شریح کی پہلو میں اور یہودی ان کے سامنے بیٹھ گیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرا مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ مجلس سے عدالت میں برابر کھڑا ہوتا, مگر میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کا یہ ارشاد سنا ہے کہ یہودیوں کو حقیر سمجھو جیسا کہ اللہ عز و جل نے انہیں حقیر قرار دیا ہے. قاضی شریح نے عرض کی اے امیر المومنین ارشاد فرمائیے کیا اس یہودی سے آپ کا کوئی معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ زرے جو یہودی کے قبضے میں ہے میری ہے, میں نے اسے بیچا نہ ہبہ کیا. قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ بولا کہ زرے میری ہے اور میرے قبضے میں. قاضی صاحب نے امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرا غلام میرے یہ صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا, یہ دونوں میرے متعلق گواہی دیں گے کہ یہ زرے میری ہے. اب قاضی شریح نے کچھ یوں کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی شرعاً معتبر نہیں ہے, اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ دیکھ کر یہودی کہنے لگا امیر المومنین مجھے اپنے ہی قاضی کے پاس لائے اور ان کے قاضی نے ان کے خلاف ہی فیصلہ دے دیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ دین سچا ہے, اور یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اے امیر المومنین یہ زرے آپ ہی کی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ایک عادل قاضی کی جناب میں پیش ہوئے مقدمے کی رودات سماعت کی کہ ایک رائٹیس جج کیسا ہوتا ہے, اور کس قدر خوبصورت انداز میں انہوں نے اس مقدمے کو سنا, اور کتنا خوبصورت انہوں نے اس کا فیصلہ دیا. اور اس کی برکت آپ نے یہ دیکھی کہ وہ یہودی یہ دیکھ کر کہ مسلمان اس معاملے میں کس قدر قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کتنی سچائی پر عمل کرتے ہیں کہ گواہ نہیں تھا, فیصلہ اس وقت کے امیر المومنین کے اگینسٹ ہو گیا, کیونکہ فیصلے جو ہے نا وہ ظاہر پر ہیں, گواہ ثبوت پر فیصلے ہوتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی فیصلے ظاہر پر ہی کیے, جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی, لیکن امت کی اس میں تربیت, امت کی اس میں تعلیم ہے کہ ہر ایک کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ اس کو کشف ہو جائے, ہر ایک کے مقام میں اس کو الہام ہو جائے, تو فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے. اب ظاہر پر فیصلہ ہونے کے لیے جو جج فیصلہ کرتا ہے, مقدمے میں جو سماعت ہوتی ہے, اس کے لیے ظاہر ہے کہ وکیل اپنا کیس تیار کرتا ہے. کہ کیس تو بہت پیچھے سے چلتا ہے, کوئی کیس ہوتا ہے تو پہلے تو آپ کے یہاں تھانے میں ایف آئی آر درج ہوگی, جب ایف آئی آر درج ہوگی تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کا پھر کورٹ میں چالان پیش کیا جائے گا, پھر وہ ایک وکیل کرے گا کہ میرا یہ کیس ہے. اب جس کا کیس ہے وہ اپنا کیس وکیل کو بیان کرے گا, وکیل اس کا کیس سنے گا, وکیل پھر اس کے پیپر تیار کرے گا, پھر کورٹ میں یہ اپنے پیپر دائر کرے گا. اب اس کی پوری تیاری کرے گا, اپنے جو موکل ہے اس سے سارا بیان لے گا, گواہوں کو لے گا, پیپر ورک کرے گا, سب کچھ کرانے کے بعد
اب پھر کورٹ میں ڈیٹ پڑے گی اور پھر جنا پیش ہوں گے تو گواہ ہوں گے تو ثبوت ہوں گے، سب کچھ پیش ہوگا، پھر جج کے آگے جو چیز آئے گی تو جج اس کے معاملے میں فیصلہ سنائے گا. یہ سارے ہمارے یہاں ہوتا ہے. لیکن اس پورے کیس کے اندر کیس لانے والا، کیس کرنے والا، کیس بنانے والا، کیس سبمٹ کرنے والا، اس پورے پروسیجر سے گزرنے والا، پورا پروسیس کرنے والا کہاں کہاں پر اپنی حدود جو اسلام کی حدود ہیں اس کو توڑتا گیا یا اسلام کی حدود کا پاس رکھتا گیا، یہ دیکھنے کی حاجت ہے. دیکھیے، معاشرے کا ایک انتہائی اہم پڑھا لکھا جو طبقہ کہلاتا ہے وہ اس وقت میرے ساتھ بیان میں موجود ہے، اور اس وقت اس شعبے کی بھی جو ضبو حالی ہے یہ بھی آپ پر آشکار ہونی چاہیے کہ کیا اس شعبے کو بھی رشوت دمک کی طرح چاٹ رہی ہے، خیانت، بددیانتی، دھوکہ، جھوٹ، فریب، کیا یہ بھی دیمک کی طرح ہمارے شعبے میں داخل ہے؟ ہر کوئی جھوٹا نہیں، ہر کوئی رشوت لیتا نہیں، ہر کوئی بددیانتی کرتا نہیں، ہر ایک دھوکہ دیتا نہیں، لیکن جو سچا ہے وہ کرتا ہے، جو سچا ہے وہ کرتا ہے. جس پر ظلم ہوگا وہ سوچے گا، جس کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ غور کرے گا، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے خلاف فیصلہ سن رہا ہوگا وہ وکیل کا بھی منہ دیکھ رہا ہوگا، گواہ کا بھی منہ دیکھ رہا ہوگا، سب کا منہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ میں سچا ہوں، میں ستھرا ہوں، میری ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا پیچھے، یہ کون کھیل گیا میرے ساتھ، میرے حق پر ہونے کے باوجود یہ کیسی نوٹوں کی گڈیاں تھی جس سے میرے حق کا منہ دبوچ کے رکھ دیا. یہ سب غور کرتا ہوگا، اور نہ جانے اس وقت کیا اس کے اندر سے بد دعا نکلے، کیا اس کے اندر سے آہ نکلے جو کئیوں کے گلشن کو برباد کر کے رکھ دے. جی حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے وقت ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے یہ. اب چاہے گواہ جھوٹی گواہی دیتا ہو، وکیل غلط مقدمہ پیش کرتا ہو، جو بھی اس شعبے سے متعلق ہے، جو غلط کر رہا ہے. اب میں سچ ہوں، میں تو جانتا ہوں نا میں سچا ہوں، آپ مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہو، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا ثابت کر رہا ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا، میں اس کو پروف نہیں کر سکتا، میں اس معاملے میں وضاحت نہیں کر سکتا، میری بے بسی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ دنیا کا ایک نظام ہے، ہر ایک کو ایک سے واسطہ پڑتا. اب یہ ایک ایسا ایک نظام بن گیا ہے کہ میں وکیل نہیں بن سکتا، میں کسی کی پیروی نہیں کر سکتا، مجھے موکل ہی بننا پڑے گا، مجھے کسی کو اپنا وکیل مقرر کرنا چاہیے. اب میرا وکیل کا کام ہے کہ وہ میری بات کو درست ثابت کرے جبکہ میں درست ہوں. دوسرا وکیل بھی اگر حق پر ہے، کیونکہ دونوں طرف وکیل ہوتے ہیں، دوسرا وکیل بھی اگر حق کا ساتھ دے، پہلا وکیل بھی حق کا ساتھ دے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ظالم کو کسی جگہ پر بھی رعایت مل جائے؟ ایک وکیل وہ بھی چاہتا ہے کہ حق ہی بات ہو اور سچ بات ہو، دوسرا وکیل چاہتا ہے حق ہی بات ہو، سچ ہی بات ہو. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ان دونوں کے سچ اور حق کو تسلیم کرتے ہوئے، حق اور سچ پر قائم رہتے ہوئے ظالم کسی قسم کی فیور لے جائے؟ پاسبل نہیں ہے. ظالم کو فیور تب ملے گی جب دونوں میں سے کسی ایک جگہ یا اس پورے سسٹم میں کسی ایک جگہ پر کہیں نہ کہیں بددیانتی اور خیانت نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہوں گے، وہیں سے ظالم اپنی فیور پاتا ہے. فیور ظالم ہی پاتا ہے. اگر پیسے بھی کھلا رہا ہے تو ظالم آگے بڑھ رہا ہے. عموماً کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سسٹم میں اتنی باتوں کا خرابیاں آ جاتی ہیں. دنیا بھر کا نظام ہے، دنیا بھر کا نظام ہے کہ آدمی کو اپنی حق بات کو پہنچانے کے لیے بھی اس وقت پیسے دینے پڑ رہے ہیں. اتنا منہ پر رشوت لگی ہوئی ہے، اتنی منہ پر حرام کمائی لگی ہوئی ہے کہ آپ
کو بھائی گیٹ ہے، گیٹ بنا اس لیے کہ آپ کو اس میں سے گزرنا ہے، پھر بھی ادھر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے کہ گزرنے تب دوں گا جب مجھے پیسہ ملے گا. ارے باپ گزرنے دے. نہیں گزرنے دوں گا، پیسے دو گے تبھی گزرنے دوں گا. تو وہ ایک عجیب و غریب ماحول بن چکا ہے. البتہ جو اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، بعض اوقات نہیں وقت ہوتا تو کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے. تو کسی صورت میں بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے، وکیل کی ضرورت پڑتی ہے اپنی آگے وکالت کے لیے کسی کو آگے بڑھانے کی. اب اس وکیل کو سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ چاہے تو اپنے اسی مقدمے سے، اپنی اسی معاملے سے اپنے لیے جنت کا سامان کرے، اور چاہے تو اپنے اسی مقدمے سے، اسی معاملے سے جہنم کی آگ اکٹھی کرے. یہ وکیل کو سوچنا ہے. وکیل کے لغوی معنی لغت میں یہ ہے کہ اپنا کام کسی دوسرے کے سپرد کر دیا جائے اور کسی معاملے میں کسی شخص کو اپنا نائب و قائم مقام بنا دیا جائے. اور شرعی معنی یہ ہے کہ کسی غیر کو اپنا نائب اس لیے بنانا کہ وہ اس کی جگہ، اس کے معاملات میں تصرف کرے. وکیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے موکل کے تمام معاملات کو صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ وکیل اپنے موکل کا کام کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور نیکی و بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے والوں کو خوب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. مگر جو لوگ ظلم کا ساتھ دینے میں کسی کی معاونت کرتے ہیں اور ان کی نیابت کے فرائض انجام دیں، انہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عبرت نشان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی ظالم کی مدد کی تاکہ جھوٹ کے ذریعے حق بات کو جھوٹا ثابت کرے، وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمہ سے بری ہو گیا. ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جھگڑے کی صورت میں فیصلہ کرانے میرے پاس آتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دلیل پیش کرنے میں دوسروں سے زیادہ ہوشیار ہو، اور میں اس کی بات سن کر اگر کسی کی حق میں اس کے بھائی کے خلاف فیصلہ کر دوں تو وہ اسے مت لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات جھوٹا شخص چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے. وہ قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ قاضی کو اس کے دلائل سن کر چاروں نہ چار اس کے حق میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور سچا شخص بس منہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. بس دین اسلام میں ہر وہ راستہ بند کر دیا گیا ہے جس سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی ظاہری دلائل سن کر اگر جھوٹے شخص کے حق میں فیصلہ کر دے تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کا حق نہ لے. اگر اس نے ایسا کیا تو یاد رکھے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے. بعض واقعی قادر الکلام ہوتے ہیں، یہ تو تجربے کے مشاہدے کی بات ہے، ایسے چھا جاتے ہیں، نہیں یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا جذباتی اور اتار چڑھا ہوگا. آدمی بولے گا یار اس کے سوا روئے زمین میں لگتا ہے وہ سچائی آدمی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. مگر ہوتا ہے. اور میں دوبارہ عرض کر دوں، اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں اس کا تعلق صرف کورٹ کچہری سے نہیں ہے. برادریوں میں، دارالافتاء میں، شرعی طور پہ جہاں پر مطلب کہ مفتی صاحبان بیٹھ کر، علماء بیٹھ کر جہاں بعض فیصلے کرتے ہیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے. جھوٹے گواہ آتے ہیں، جھوٹی وکالتیں آتی ہیں، جھوٹے پیپر آتے ہیں. اب کوئی اگر اس طرح جھوٹ کے ذریعے سچ کو دبائے، ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سچا آدمی ہوں، میری بات یہ دبا رہا ہے، میرے پاس الفاظ ہر ایک کہتا بولنے کا طاقت نہیں ہوتی، وہ قادر الکلام نہیں ہوتا. بات وہ اپنی جانتا ہے کہ میری بات درست ہے،
میرا موقف درست ہے، لیکن میں اپنا موقف کیسے ثابت کروں؟ سامنے والے کا بعدوں کا وکیل بھی کمزور ہوتا ہے، اس لیے اس وکیل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو بڑا قادر الکلام اور تم تڑاک اور یہ اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ سیکشن وہ سیکشن، یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل، یہ بات وہ بات، یہ دلیل وہ دلیل۔ اے بھائی چاروں کھانے چیت، اگلا بیٹھا ہو منہ دیکھ رہا ہے، میں سچا ہوں مگر میں بول نہیں سکتا۔ یہ جھوٹا ہے لیکن قادر الکلام ہے۔ اور اگر جج کے سامنے، فیصلہ کرنے والے کے سامنے اسی کو بات آ جاتی ہے، وہ اب گواہ اور ثبوت کو دیکھے گا اور اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ قاضی ظاہری دلائل سن کر اگر جھوٹے شخص کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس سے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کا حق نہ لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یاد رکھے وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اب میں اگر بالفرض میرا کوئی پلاٹ ہے، میں ناجائز طور پر وہ پلاٹ کورٹ کے ذریعے فیصلہ کروا کر ہتھیانا چاہ رہا ہوں، یوں تو جا کے قبضہ کر کے بیٹھ گیا، کسی کے باپ کی طاقت ہے تو چھڑوا لے۔ اب اس میں طاقت تو تھی نہیں کہ آپ تو چھڑوا سکتے، آپ تو تھے بدماش، آپ تو لڑاکا، آپ کی تو تھانے میں بھی ترکیب تھی، آپ کی تو فلاں جگہ بھی ترکیب تھی، آپ تو وزیر بھی جانتا تھا، اب آپ کا تو میں بگاڑ سکتا نہیں تھا۔ میں نے جا کر کورٹ کا سہارا لیا، میں نے جا کر وہاں کیس فائل کر دیا کہ بھائی یہ میرا کیس ہے، بیوہ کا پلاٹ ہے، کوئی بیوہ کی چیز ہے، کوئی یتیم کی چیز ہے۔ سوچو یار کہ کیا بیوہ کا مال کھا کے کب تک جیو گے، یتیموں کا مال کھا کے کب تک جیو گے؟ آپ بولو گے نہیں یار وہ اس کو بولنا نا بیوہ اور یتیم کا مال۔ میں وکیل کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ بیوہ کا مال ناحق کھا رہا ہے، آپ نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ آپ کو پتا ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھا رہا ہے، آپ نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بے کس و لاچار کے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اور مجھے فیس دے کر اپنا کیس جتوا رہا ہے، میں کیس تو اس کو جتوا دوں گا، میرے پاس تو سارے دلائل ہیں، سارے مطلب کہ میں وہ داؤ پہ جانتا ہوں، لیکن آپ نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ وکیل سے بھی سوال تو ہے نا یار، وکیل سے پوچھ، مطلب ہم اس سے بات تو کر سکتے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بات کریں گے بھی تو ناراض ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ غور تو کرے گا نا کہ یار مولانا بولتا تو صحیح ہے کہ وہ غلط کر رہا تھا، یتیم کا مال کھا رہا تھا، بیوہ کا مال کھا رہا تھا، اس کی ساتھ زیادتی کر رہا تھا، میں نے کیوں ظالم کا ساتھ دیا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے؟ اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا، وہاں کون سے آپ کی مطلب کہ زبان کام آئے گی، وہاں کون سی پیسے، کون سی دولت، کون سے ظالم کا ساتھ کام آئے گا؟ ظالم تو خود وہاں اپنا ہاتھ چبا رہا ہوگا، ظالم تو خود وہاں مر رہا ہوگا، ظالم کو خود وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آج ہی تو کل، کل ہی تو پرسوں، انجام اس کا سامنے آئی جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالی نے کسی کو قادر الکلام بنایا ہے، وہ اس کے پاس زبان ہے اور اس کا استعمال کر سکتا ہے، اس کے پاس عقل ہے، وہ دلائل دے سکتا ہے، تو حق کا ساتھ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مقدمے میں ظالم کی مدد کی بغیر علم کے، کسی مقدمے میں مدد کی، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضی میں رہے گا یہاں تک کہ اس کے مقدمے کی پیروی چھوڑ دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ جانے بغیر مقدمے میں کسی کی مدد کی کہ یہ حق پر ہے یا باطل، جس نے یہ جانے بغیر مقدمے میں کسی کی مدد کی یہ حق پر ہے یا باطل پر، تو وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضی میں رہے گا یہاں تک کہ اس مقدمے کی پیروی چھوڑ دے، یعنی ساتھ حق ہی کا دینا، یہ ذہن بنا لو۔ اچھا آپ بولو گے اپنے کو، ہم کو کیا پتا، ہمارے پاس ایک شخص آیا روتا ہوا کہ میرا تو پلاٹ دب کیا ہے، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، وکیل صاحب میری مدد کرو۔ آپ کو بھی رحم آیا، آپ بہت نیک آدمی ہو، آپ کو رحم آیا، ہاں ٹھیک ہے میں ہوں، جی بتائیے، اس نے اپنے پیپر دیے۔ دیکھیے مجھے قائل کرنے کی آپ کو بھی حاجت نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے ہی مطلب یوں سمجھیے کہ آج آپ ہی وکیل ہو، آپ ہی کا ضمیر آپ کی عدالت ہے، مقدمہ بھی آپ، فیصلہ بھی آپ ہی کے اندر سے سنا لو، آج تو کر لو یار، آج اپنی عدالت، انشاءاللہ ضمیر عدل کرے گا، مجھے امید ہے۔ کہ کیس لایا، ٹھیک ہے، آپ شروع میں آپ کو نہیں پتا تھا، لیکن آپ اس کو حق ہی سمجھ رہے تھے، لیکن جب اس نے آپ کو آپ کی مطلب کی فیس دی،
اور آپ کو لگا کہ یار بکرا موٹا ہے، بوٹیاں ملیں گی ٹھیک ٹھاک اپنے کو نا، ہر ڈیٹ پر ایک نئی بوٹی ملے گی، تھوڑا پھنسے گا تو ایک مرغی ملے گی، پارٹی ہے، پھنسا ہوا ٹھیک ٹھاک، آہستہ آہستہ بار بات آہستہ آہستہ کھلتی ہے۔ اب پیپر جب سامنے ہے تو آپ بولو گے یار تو تمہارا لنگڑا ہے۔ اب اس کے آنسو بھی خشک ہو جائیں گے اور چہرے سے چالاکی اور چہرے سے مکاری نکلنی ظاہر ہو جائے گی۔ اب آپ کے سامنے اس کا نیا چہرہ آ رہا ہے اور آپ جانتے ہو کہ نیا چہرہ آ رہا ہے۔ اب وہ بولے گا وکیل صاحب اب کیس جیتنا ہے، چیز ہے یار بڑی کام کی چیز ہے، اگر ہار گیا نا تو یوں ہو جائے گا، اتنا پرسنٹ آپ کا کیس جیتنا ہے۔ اچھا اب تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ یہ باطل ہے، اب کو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، مکار آدمی ہے، ظالم ہے، یہ مظلوم کا مال کھانے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ واپس کر دو گے یا بولو گے یار یہ پیپر جو ہے نا آپ کا یہ کرنٹ ڈیٹ کا ہے، اس کو بیک ڈیٹ میں اس کا لیٹر نکلواؤ، سائن کروا لو، اور فلاں جو ٹائپسٹ ہوگا، فلاں جو اسٹیمپ لگانے والا اس کو اتنے روپے دے دینا۔ آپ بولو تو میں کروا دیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس نے کہا جانا کورٹ کے اندر سب کروانے کے لیے، اس نے آپ کو بھی 2 روپے زیادہ دیے، ادھر کے لیے بھی 2 روپے آپ نے زیادہ لیے، اپنے آفس میں بیٹھ کے ٹائپ کرایا، اپنے آفس میں بیٹھ کے اسٹیمپ لگایا، بولو یہ میں کروا کر آ گیا ہوں۔ یہ سارے دھندے کرنے والے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پھر آہستہ 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 دبا کر چلا کر کرا کر مظلوم کی چیز گئی، ظالم کی جیب میں آئی، اور ذریعہ اے میرے وکیل اسلام بھائی آپ بن گئے۔ آپ کو مل کر بھی کتنا مل گیا؟ اچھا جتنا بھی ملا نہ حق ناجائز جو ملا، میں اس کا کہہ رہا ہوں جو جائز ہے جو حق ہے اس کی بھی بیس ہی نہیں ہے نا، وہ تو نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، پرہیزگار اگر ایسا کہ اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے بچا کر اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ چلتا ہے تو مدینہ بہت اچھا آدمی ہے وہ تو ہم تو مطلب کہ اس کی بات کر رہے ہیں نا جو ہمارے پیشے کو بدنام کر رہا ہے، جو ہمارے فیلڈ کو بدنام کر رہا ہے، ہم تو اس کی بات کریں گے نا کہ اب تو اس کے سامنے باطل آ گیا نا، اب تو اس کو ظاہر ہو گیا نا کہ میں حق والے کا ساتھ نہیں دے رہا، اب وڈرو کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ نہیں جاؤ یہ لو فائل، کیا سمجھا ہے مجھے؟ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کے احکام سنے، اللہ کے احکام پڑھے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، حق کا ساتھ دوں گا، سچ کا ساتھ دوں گا، جانتے ہوئے کہ تم باطل ہو، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں وکیل صاحب یہ 10% اور لے لیجئے، یہ لاکھ روپے 10,000 روپے مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، مجھے بکاؤ سمجھا ہوا ہے، میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ یوں پیسوں کے نام پر میرا ایمان کا میں سودا کروں گا؟ نہیں، جاؤ پیسے لے جاؤ۔ اور اگر مظلوم آیا میرے پاس اس کا کیس میں لڑوں گا اور اس کو جیتوا کر دوں گا میں۔ اب کون کرے یہ ساری باتیں؟ کون اس طرح اپنا مقدمہ پیش کرے؟ کون اس طرح مظلوم کا ساتھ دے؟ مظلوم تو ایڑیاں رگڑ کے مر گئے، ان کی تو پیسے دے کر گنجے ہو گئی ہے، جوتیاں گھس گئی، نہ ڈیٹ لگتی ہے، نہ کیس آتا ہے، نہ پراپر پیروی ہوتی ہے۔ پھر زیادتی یہ ہو گئی ہے کہ گواہ بھی اب پیسے سے ملتے ہیں، جھوٹی گواہی، یعنی گواہ بکتا ہے، سنا یہ بھی ایک پیشہ ہو گیا، پروفیشن ہو گیا ہے یہ جھوٹی گواہی، اور قرآن کی قسمیں کھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا پیسے چاہیے؟ ارے یہ پیسے لے کر کرو گے کیا؟ مجھے تو یاد تک یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے یہ پیسے، ڈاکو لوٹ جائے گا یہ پیسے، چوری ہو جائیں گے یہ پیسے، اور کیا ہوگا؟ یا تمہارے ان حرام کے روپیوں کی وجہ سے ایسا نہ تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے کہ جو کھاؤ وہ سائیڈ ایفیکٹ کر رہا ہے، جو کھاؤ وہ ریئیکشن کر رہا ہے، انجیکشن لگاؤ تو اس میں شفا نہیں، دوا کھاؤ تو اس میں شفا نہیں۔ آپ نے کیا مظلوم سے پیسے لوٹے ہوں گے؟ ڈاکٹر جو آپ کو پھر کاٹے گا نا، آپ کو تو یوں بھی ہو گئے، آپ کو تو یوں بھی ہو گئے، جس طرح آپ اس کو ایک ایک کیس نکال کے دے رہے تھے نا پیسے لینے کے لیے، اب ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک ایک ٹیسٹ رپورٹ نکال کے دیں گے کہ حضور یہ کروا، اچھا یہ کرانی پڑے گی۔ یہی چیز آپ نے اس کے ساتھ کی تھی کہ نہیں اب تو یہ بھی کروانا پڑے گا۔ آپ نے مجھے شروع میں کوئی نہیں بتایا،
کہ آپ کے پیپر میں یہ بھی کمزوری ہے. آپ کو پہلے سے پتہ تھا لیکن آپ نے اس کو رکھا تھا. آپ تو تھے ٹھیک ٹھاک پروفیشن آدمی. کس کو میں نکالوں گا 1 مہینے کے بعد جب بالکل اس کی وہ چھٹی ہو رہی ہوگی, کیونکہ ابھی تو یہ مجھے 1000 روپے دے گا, اس وقت یہ مجھے 10,000 روپے دے گا. اونٹ پہاڑ کے نیچے تو آتا ہی ہے. اب آپ آیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کو بھی پتا ہے یہ ڈاکٹر پروفیشن بھی بالکل اب ستھرا نہیں رہا, یہ بھی پیسہ کی, اب جب پیسہ ہی کمانا ہے سب کو, خدمت تو نام کی رہ گئی. تب ڈاکٹر بھی آپ آئے ہو تو ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اب وکیل صاحب آئے تو ٹھیک ہے, کچھ تو میں بھی ہاتھ دھو ہی لوں ان کے ساتھ. اب وہ بھی آپ کو نارمل دوا دے گا, آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب صحیح نہیں ہو رہا, اچھا یہ ٹیسٹ رپورٹ کرا لیں, یہ ٹیسٹ کرانا پڑے گا. ہاں یہ تو بہت مہنگا ہے, کیا کرے, جان بھی تو بچانی ہے نا. اب آپ کو وہ یاد نہیں آتا کہ آپ نے اپنے آفس سے چیمبر میں بیٹھ کر کس کے ساتھ کیا کیا تھا. اب آپ کو کوئی وکیل تو پہنچنے سے رہا, کیونکہ آپ بولو گے یوں نہیں, آپ کا ڈاکٹر پہنچے گا, جیسے کو تیسا, شیر کو سوا شیر, کہ ڈاکٹر کے پاس آپ کا آرٹیکل نہیں چلے گا, ڈاکٹر کے پاس اس کی کتاب چلے گی میڈیکل کی. آپ اس کا آرٹیکل سمجھاؤ گے تو وہ آپ کو کینسر کی بیماری سمجھائے گا. کینسر نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, کیا کرانا ہے, ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا ہے. ہاں ہسپتال میں ایڈمٹ. اب ایمرجنسی وارڈ میں جائیں, کیا ہوتا ہے, آپ کو ایمرجنسی وارڈ میں لیتے ہی ایسا چیک اپ ماریں گے کہ بولیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ اوپر جاؤ, اور اوپر جا کر آپ ایڈمٹ ہو جاؤ, کیونکہ ایمرجنسی وارڈ تو ان کا سیلس مین بنا ہوا ہے. وہیں تو پیشنٹ کو پھنسا کر اس کو وارڈ میں داخل کروانا ہے تاکہ اس کے وارڈ کے خرچے چلیں. سارے کے سارا نظام ایسا لگتا تھا پیسوں کے پیچھے دوڑ رہے ہم لوگ, دولت کے پیچھے دوڑ رہے, دولت کریں گے کیا. اگر ایمانداری کی بات بتاؤ, اے میرے سارے اسلامی بھائیوں جو گھر پر بیٹھے ہو, یہاں فیضان مدینہ میں بیٹھے ہو, یا آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر آپ بیٹھے ہو, آپ اپنی ایمانداری سے بات بتاؤ, جو چیز آپ یا جو سلوک آپ اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ کر رہے ہو, کیا آپ اپنے لیے یہ بات گوارا کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے, کبھی نہیں کرو گے. تو آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد نہیں آتی کہ تم میں سے کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ کو کیسے گوارا ہوگا یا کہ آپ اپنے بھائی کو یوں کاٹو. میں تو اس گواہ پر حیرت کرتا ہوں جو جھوٹی گواہی دیتا ہے, اس کو اللہ عز و جل سے ڈر نہیں لگتا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں اس کے پیش نظر نہیں ہے کہ راوی کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر ادا فرمائی, پھر کھڑے ہو کر 3 بار یہ ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور جھوٹی بات سے بچو. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, بروز قیامت جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, جو شخص لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ بھی گواہ ہے, حالانکہ یہ گواہ نہیں, وہ بھی جھوٹے گواہ کے حکم میں ہے. اور جو بغیر جانے ہوئے کسی کے مقدمے کی پیروی کرے وہ اللہ کی ناخوشی میں ہے جب تک اس سے جدا نہ ہو جائے. جھوٹی گواہی کے متعلق امام حافظ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الکبائر میں فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والا 4 بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. نمبر 1, جھوٹ بولنا اور جھوٹ باندھنا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو. اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی فطرت میں ہر بات ہو سکتی ہے مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. کتنا عمدہ ارشاد ہے, میں مسلمان ہوں, میں جھوٹا, میں مسلمان ہوں. جھوٹ تو کفار کی صفت ہے, جھوٹ بولنا یہ کفار کی صفت ہے, غیر مسلم کی صفت ہے. جھوٹ تو کافر بولتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے, نبی کا انکار کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, شرک کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اس کا عقیدہ جھوٹا ہے.
مسلمان جھوٹا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہے کہ وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میرا وکیل، میرا مسلمان وکیل جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ جھوٹے کا ساتھ کیوں دے گا؟ وہ خیانت کیسے کرے گا کہ وکیل تو میرا ہے اور پیسے میرے مخالف سے لے کر مجھے کیس ہرا رہا ہے؟ PLD آپ کی بک کہلاتی ہے، پاکستان لیگل ڈیزائن 2001، باب المدینہ کراچی کے پیج نمبر 76 سے مجھے یہ کسی نے نقل کر کے دیا ہے کہ اس کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا جو اس کے پیج نمبر 76 پر لکھا ہے، جس میں وکیل کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ وکالت سے جن وکلاء کا مقصود ذات الہی کی خوشنودی ہے وہ مستحق کے تعریف ہے، گو اس کا محنتانہ ہی کیوں نہ لیں، لیکن جو وکلاء صرف مقدمہ لڑنا اور حقوق کو باطل کرنا چاہتے ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ وکلاء کا فرض یہ ہے کہ وہ موکل سے صورت معاملہ کو خوب سمجھ لیں، واقعے سے واقف ہو جائیں اور یہ معلوم کر لیں کہ حق کس طرف ہے۔ وہ دلیل ایسی پیش کرے جس کو وہ حق سمجھتے ہوں، لیکن اگر وہ اس کو جھوٹ سمجھنے کے بعد بھی پیش کرے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ یہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ ہی کے شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے لکھ کر دی۔ چاہتے کیا تھے وہ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، کیا چاہتے تھے؟ کیوں لکھ کر دی؟ وہ بھی تو وکیل ہے، اس کو یہ درد ہے، اس کو یہ احساس ہے، اس کو یہ فیلنگ ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ کوئی تو ہو جو اس کو درست کر دے۔ 2 4 10 وکیل سمجھ لیں اور وہ بھی مطلب کہ ذہن بنا لے کہ نہیں ہم اس شعبے سے اس کرپشن کو، اس گناہ کو دور کریں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ جب دور کریں گے تو اگر آپ مبتلا تھے تو تھوڑی تکلیف آپ کو بھی آئے گی۔ اگر آپ مبتلا ہی نہیں تھے اور آپ بولتے تھے کہ یار بس لینا ہے تو سچا ستھرا اور حق بات والا کیس لینا ہے ورنہ نہیں لینا، مگر وہ بھی بیچارہ جب کورٹ میں آتا ہے اس کے سامنے اگر بددیانت شخص آ جائے اور وہ اپنی چرب زبانی اور اپنے قادر کلام ہونے پر الٹے سیدھے دلائل دے کر اپنی فیور میں کیس دے لیتا ہے تو وہ بھی بیچارہ وہ منہ ہی دیکھتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ پھر وہ بولتا ہے میرے پاس کو کیس نہیں آتا۔ آپ کیس نہیں آتا نہیں آیا یار، آپ جھوٹی بات مت کرنا، اللہ پر بھروسہ کرو، جھوٹے کیس پر بھروسہ مت کرو۔ تمہیں رب پر اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ تمہیں باطل پر بھروسہ ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ ایک معمولی کیڑے کو رزق دیتا ہے، بلکہ وہ فرماتا ہے زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹا کیس لڑوں گا، میں ظالم کا ساتھ دوں گا، میں بددیانتی کروں گا، میں خیانت کروں گا، جھوٹی گواہی دوں گا، جھوٹے گواہ پیدا کروں گا، جج کو کی آنکھوں میں دھول جھونکوں گا، رشوت کا بازار گرم کروں گا، اس کی بھی جیب گرم کروں گا، اس کی بھی جیب گرم کروں گا، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، کسی بھی صورت کرا کر میرے کو پیسہ چاہیے، چاہے میں کیس ہار کے پیسہ لوں یا کیس جیت کر پیسہ لوں، میری جیب میں پیسہ جانا چاہیے۔ اگر ایسے وکیل میری بات سن رہے ہیں یا اس وکیل کے گھر والے میری بات سن رہے ہیں، اس حرام کی روزی کو کھا کر کب تک جیئیں گے آپ؟ کب تک؟ یہی تو وہ زبان ہے جس زبان سے آپ کیس لڑتے ہو۔ اللہ کی ناراضگی کے سبب اگر تمہاری زبان میں فالش پڑ گیا تو کیا کرو گے؟ یہی تو وہ عقل ہے جس سے تم اس کا منفی استعمال کر کے مظلوم کو برباد کر رہے ہو۔ اسی کی بد دعا سے اگر تم پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، تمہاری عقل مار کھا گئی، کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہم لوگ، اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے، اس کے قہر سے نہیں ڈرتے۔ جب مظلوم کی بد دعا نکلتی ہے تو اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ بد دعا تو وہ اس وقت بھی کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ظالم کو بد دعا تھوڑی کرتا ہے، ظالم پہ انتقام لیتا ہے۔ اور اسی ظالم کا ساتھ دے کر اگر آپ نے مقدمہ لڑا اور بالفعل مقدمہ ہار گیا، یہی ظالم آپ کو ظلم کا شکار کر کر آپ کو آگے پیچھے کروا دے گا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ وہ وہاں وہ شک کرے گا کہ اس نے بھی لگتا ہے سامنے والے پارٹی زیادہ پیسے کا ہے تبھی تو میرا ساتھ نہیں دیا۔ ظالم تو ظالم ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب سوچ اچھی تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر اچھی سوچ ہوتی تو وہ ظالم ہوتا، اچھی سوچ ہوتی تو یتیم کا مال کھاتا،
اچھی سوچ ہوتی تو اپنے بھائیوں کے وراثت کا مال کھا کر آپ کو آ کر کے جھوٹا کیس بنانے کے لیے کہتا کہ میرا باپ مر گیا ہے، بھائی بہنوں کا حصہ بنتا ہے، ذرا یوں کر دو تو ذرا میرا تھوڑا 2 پیسے زیادہ مل جائیں. کیا وہ یہ سوچتا؟ بیواؤں کا مال کھانے کا سوچتا؟ جھوٹے قبضے کرنے کا سوچتا؟ آخر اس کی جھوٹے قبضے کی زمین کو کورٹ سے لیگل کس نے کروایا؟ بیوہ کا مال اس کے جیب میں کس نے ڈلوایا؟ اگر آپ کسی مظلوم کا اعلی کار بن رہے تو کیوں بن رہے ہو آپ ڈٹ جاؤ اپنی جگہ پر. میں ایک مسلمان وکیل سے بات کر رہا ہوں، ایک مومن وکیل سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اس پیشے کو، اپنی اس وکالت کو عین شریعت کے سانچے میں ڈالے اور کسی کام کو کرنے سے پہلے دیکھے کہ شریعت کیا کہتی ہے مجھے اس کیس کے اندر. ہم الحمدللہ وی آر مسلم اینڈ بینگ اے مسلم، ہمارے لیے سب سے بیسٹ اور سب سے فرسٹ پریورٹی یہی ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم دیکھیں کہ اسلام اس معاملے میں مجھے کیا حکم ارشاد فرماتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں. چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، یا کسی بھی قتل کا معاملہ ہو، یا بدکاری کا کیس ہو، کرمنل کیس ہو، سول کیس ہو، جو بھی کیس ہو. ایسا کون سا کیس ہے جس پہ شریعت میری رہنمائی نہیں کرتی؟ آپ مجھے بتائیے. میرا اسلام کامل ہے، میرا اسلام مکمل ہے، اور سب سے اچھا اور پسندیدہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ہم جانتے ہیں قرآن مکمل، حدیث مکمل، صحابہ کرام کے ارشادات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، فقہاء کرام کے جزیات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اگر آپ حنفی ہیں اور حنفی کے تحت جا رہے تو دیکھیں امام اعظم نے اس معاملے میں کیا جزیات عطا کی ہیں، فقہاء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں، اسلام اس معاملے میں کیا فیصلہ ارشاد فرماتا ہے. تو اس کی کبھی رہنمائی ہم نے لی؟ اگر ہم اسلام کی رہنمائی لیں اور یہ سوچ بن جائے کہ میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق کام کروں گا، آپ دیکھیے کس طرح آپ خود دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی عزت میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے. ایک دفعہ اسلام کے دامن میں صحیح معنوں میں ہاتھ تو جاؤ، صحیح معنوں میں اسلام کے دامن میں آ جاؤ. میں ہوں، میرا اسلام ہے. اسلام پروٹیکٹ کرے گا آپ کو، اسلام تحفظ دے گا. آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اسباب زوال پر ڈیبیٹس کی جاتی ہیں، کانفرنسز کی جاتی ہیں، ورکشاپ لگائے جاتے ہیں، ٹاک شوز کیے جاتے ہیں. مسلمان کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ مسلمان بددیانت ہو گیا ہے، مسلمان خائن ہو گیا ہے، مسلمان بے نمازی ہو گیا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان سود کھاتا ہے، مسلمان رشوت دیتا ہے، مسلمان رشوت دیتا ہے، ناحق رشوت دیتا ہے، مسلمان بدکاری کرتا ہے، مسلمان مظلوم کی بد دعائیں لیتا ہے. اور ہم دنیا میں ڈیبیٹ کرتے ہیں مسلمان کو کیا ہو گیا ہے. مسلمان دین دہاڑے باب آگے دول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بولتے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ مسلمان اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے. اب بھی یہ کہے کہ مجھ پر کچھ وبال نہ آئے، کچھ مصیبت نہ آئے، زوال نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اسلام کو چھوڑ کر مغربی طرز کے پیچھے چل گئے. اسلام کی طرف آؤ جو تمہیں عروج عطا کرے گا. ڈیبیٹس جو بھی کر رہے ہیں آپ، کانفرنس جو بھی کر رہے ہیں، آپ کی کانفرنس کے اندر آپ نے نماز قضا کر دی، آپ کی ڈیبیٹ کے اندر آپ نے نماز قضا کر دی، آپ کے مقدمے کے اندر آپ نے نماز قضا کر دی. نماز قضا کر کے بھی سمجھتے ہو کہ عروج ملے گا؟ خواب ہے، خواب. پاسبل نہیں ہے کہ جو سر، جو پیشانی، جو جبین رب کے آگے جھکنا چھوڑ دے، وہ کتنی شرمندہ اور کتنی رسوا ہوگی اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ جب مسلمان اپنی جبین کو، اپنے سر کو اپنے رب کے حضور جھکاتا تھا، سجدے کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو بلندی عطا فرماتا تھا، اس کے وجود کو بلندی عطا فرماتا ہے. تم نے اپنا وجود، اپنا پورا سرابہ اپنے رب کے آگے جھکانا چھوڑ دیا، تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا، تم نے اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھ لی. تم رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی دین دہاڑے قضا کرتے ہو، لوگوں کے درمیان کھاتے پیتے ہو، کہتے ہو کہ مسلمان کو کیا ہو گیا. تم داڑیاں منڈاؤ، مسلمان کو کیا ہو گیا. تم سنتوں کو پامال کرو، مسلمان کو کیا ہو گیا. قرآن کے احکام کو بالائے طاق ڈال دو، مسلمان کو کیا ہو گیا. مسلمان کو اگر عروج چاہیے، دیکھیے جو ڈیبیٹس، جو ٹاک شوز، جو ورکشاپس،
جو بھی آپ کے سیمینارز ہوتے ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں میری بات میں جہاں پر آپ غلطی پائیں میری اصلاح کریں، میری اصلاح کریں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت، شریعت کو ایسے پکڑ لو جیسے میرے صحابہ نے پکڑا تھا، تمہیں عروج ملے گا۔ اگر آپ اختلاف کرتے تو بات کریں۔ صحابہ کرام کو جو عروج ملا کیا بھول گئے؟ ان کے دور میں جو مقدمات آئے، میں نے قاضی شورے رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سب سے پہلے آپ کو پیش کیا کہ ان کے عدالت کے اندر مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقدمہ آیا، کیسا فیصلہ کیا۔ امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مکحول رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک قول نقل کیا ہے کہ دو شخصوں کے درمیان ایک شے میں جھگڑا ہو گیا، ان میں سے ایک منافق دوسرا مومن تھا۔ منافق کا دعویٰ تھا کہ یہ شے اس کی ہے، چنانچہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ عرض کیا۔ جب سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حق بات کا فیصلہ فرماتے ہوئے مومن کے حق میں منافق کے خلاف فیصلہ فرمایا، جو اس دور میں منافق تھے، یوں تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن تھے منافق، جن کی نشاندہی قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں موجود ہے، تو منافق کے خلاف فیصلہ فرما دیا۔ وہ فوراً بولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دونوں کو اس بات کے فیصلے کے لیے صدیق اکبر کے پاس بھیج دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں ابو بکر کے پاس چلے جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بتائی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اہل نہیں جو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فیصلے سے منہ پھیرتے ہیں۔ بارگاہ صدیقی سے مایوس ہو کر جب وہ منافق اپنے مومن ساتھی کے ساتھ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پھر عرض کی کہ انہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بھیج دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اجازت فرما دی، ٹھیک ہے وہاں چلے جاؤ۔ اس مومن نے عرض کی آقا کیا ایسے شخص کے ساتھ مجھے فاروق اعظم کے پاس بھیج رہے جو اللہ عز و جل اس کے رسول کے فیصلے سے انحراف کر رہا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تم اس کے ساتھ جاؤ۔ جب وہ دونوں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ بیان کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جانے میں جلدی کا مظاہرہ نہ کرنا جب تک کہ میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کر اپنی تلوار اٹھا لائے اور واپس آ کر فرمایا اب دوبارہ اپنا معاملہ بیان کرو۔ جب دونوں نے سارا معاملہ بیان کیا تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب خوب واضح ہو گیا کہ منافق اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے سے روگردانی کر رہا ہے، تو آپ نے اپنی تلوار سے منافق کے سر پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے جگر تک پہنچ گئے۔ پھر ارشاد فرمایا جو اللہ عز و جل اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانے میں اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ ادھر جبریل امین علیہ السلام فوراً بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر و عرض کیا آقا عمر نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے کیونکہ اللہ عز و جل عمر کی زبان سے حق و باطل کے درمیان فرق کرانا چاہتا تھا، بس یہی وجہ ہے کہ آپ کو فاروق کہا جانے لگا۔ تو یہ دور تھا ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کا، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں مقدمات پیش ہوتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے ایک مقدمات کے فیصلے کیے، یہاں تک کہ یہودی غیر مسلم جانتے تھے کہ حق کا فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا تھا جو جانتا ہے جس کو آتا تھا کہ فیصلہ میرے حق میں گیا تو میں مر جاؤں گا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ لے کر جاتا ہی نہیں تھا، مقدمہ لے کر جاتا ہی نہیں تھا، اس کو پتا تھا۔ بلکہ یہاں تک کہ کیسز میں نے پڑھے ہیں آقا کی بارگاہ مقدمے آئے کہ غیر مسلم نے کہا کہ آپ ہماری کتاب سے فیصلہ کریں، توریت سے فیصلہ کریں۔ آقا نے فرمایا توریت لے کر آ جاؤ، توریت سے فیصلہ کروں گا، اور توریت سے فیصلہ بھی وہی ہوتا تھا جو میرے آقا فرمایا کرتے تھے۔ مگر حق کو نہ ماننے والی قوم اس وقت بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، اپنے
جھوٹے کیس میں فیور لینے والی قوم کل بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی فطرت میں ہر بات ہو سکتی ہے مگر خیانت و جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، کیونکہ وہ 4 بڑے گناہ کی نشاندہی کی حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ دوسری بات، جھوٹی گواہی دینے والا دوسرا بڑا گناہ یہ کرتا ہے کہ وہ جس کے خلاف گواہی دیتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹی گواہی کے ذریعے اس کا مال، جان، عزت و آبرو سب خاک میں مل جاتے ہیں۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جس کے حق میں گواہی دیتا ہے اس پر بھی ظلم کرتا ہے کہ اس گواہی کے ذریعے اس تک حرام مال پہنچتا ہے، وہ اس گواہی کے ذریعے اسے لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے اس کے بھائی کے مال کا ناحق فیصلہ کیا گیا وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا اس چیز کو جائز اور حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی دوسرے کا مال، خون و عزت۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار استفسار فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، خبردار، اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ آپ بار بار یہ فرماتے رہے، یہاں تک ہم کہنے لگے کاش کہ میرے آقا سکوت فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے یا اس کا خون بہانے کے لیے گواہی دے تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ شہر حضرموت، یہ مشہور شہر تاریخی شہر ہے کہ ایک شخص کو قبیلہ کنڈا کہ ایک شخص نے مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن کی ایک زمین کے متعلق اپنا جھگڑا پیش کیا۔ حضرت امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زمین اس کے باپ نے چھین لی تھی، اب وہ اس کے قبضے میں۔ تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ عرض کی، نہیں، لیکن اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً یہ زمین میری ہے جو اس کے باپ نے غصب کر لی۔ بس کندی بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا وہ بارگاہ الہی عز و جل میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ پاؤں نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر کندی نے کہہ دیا کہ یہ زمین اسی کی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث تھی۔ اور ان روایتوں کو بیان کرنے سے کیا وہ لوگ جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، چاہے پیسے لے کر دیتے ہیں، پیشہ بنا لیا ہے، یا جھوٹی گواہی دلواتے ہیں، کیا ان سب کو اور ہم سب کو ڈرنا نہیں چاہیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں؟ کیا ہم سب کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رسوا ہونا پڑے؟ کیا ہم اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے؟ کیا ہم جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ساری باتیں جو کتابوں میں لکھی ہے ایک جیسا مسلمان بھول سا گیا۔ معذرت کے ساتھ میری بات کو پلیز محسوس کریں، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ دیکھیں زندگی ہے نا، زندگی کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم سوچ کے بیٹھے کہ ہم 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال تک جیئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اب بھی اسی وقت بیٹھے بیٹھے میں مر سکتا ہوں، آپ بھی مر سکتے ہو۔ موت کیا؟ یا تو بستر پر کوما میں جا کے ایڑیا رگڑ رگڑ کے دم توڑنا پڑتا ہے۔ بیٹے آ کر دعائیں کراتے مولانا سے، دعا کر دو باپ کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے، بیچارہ بہت تکلیف میں۔ خدمت کرنے کا جذبہ کتنا ہے اولاد کے اندر کہ چلو باپ بیمار ہے خدمت کر کے دعائیں لو، ماں بیمار ہے خدمت کر کے دعائیں لو۔ وہ تو اس کی مٹی ٹھنڈی ہونے کی دعا کروانے کے لیے آتا ہے۔
بعد اوقات تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے میٹھے پیارے سے، کبھی بھی مر جائیں گے. کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ میں توبہ کر کے مروں، میں توبہ پر مروں، میں مروں تو میں اللہ کی بارگاہ میں سرخر ہو جاؤں. دنیا کی جو بھی عیش و عشرت بالفعل پانے میں کامیاب ہو گئے، کتنے عرصے تک پائیں گے، کتنے عرصے تک پائیں گے. کار ملی، بنگلہ ملا، عزت بھی مل گئی، منصب بھی مل گیا، عہدہ بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا. اور ملا کس طرح؟ اللہ کو ناراض کر کر، اس کے حبیب کو ناراض کر کے صلی اللہ تعالی علیہ، وہ حبیب جو قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بخشوائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتی کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کس قدر عجیب معاملہ ہو کہ میرے آقا کی بارگاہ میں کسی امتی کا معاملہ یہ پیش کیا جائے کہ آقا کا امتی قرآن کی جھوٹی قسم کھا کر گواہی دے رہا ہے. میں چوٹ کر رہا ہوں، احساس ہے کاش ڈیولپ ہو جائے، یہ فیلنگز آ جائے، یار مرنا تو ہے مجھے. ایسا کوئی نہیں ہے جو مرے گا نہیں، جو پیدا ہوا وہ مرے گا. تو مرنے سے پہلے موت کی کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ وہ بھی تو ایک امتحان ہے. اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، قبر کا جواب نہ دے سکے، ہے آتا لازری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. جہنم کی کھڑکی کھل گئی، خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، اور عذاب قبر نے آ لیا. قبر نے دبایا کہ قبر اس طرح دبائے گی مجرم کو دونوں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیا کبھی سوچتے نہیں ہے موت کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، قبر کی آگ کے بارے میں؟ ہلکا سا بھی ہمیں مطلب کہ اس کا احساس نہیں ہوتا. ایک نیک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ہوا یوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب ہی ایک چراغ جل رہا تھا. اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا، تو وہ اپنے نفس سے کہنے لگے میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا. پھر جب انہوں نے اس جلتے ہوئے چراغ، جلتی ہوئی آگ، جلتی ہوئی موم بتی پر اپنی انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے اے دشمن خدا، جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے، تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا؟ غور تو کریں، ہماری آنکھوں کو دیکھیے، ہلکی سی چنگاری دور کی بات ہے، ہلکی سی کوئی تنکا چلا جائے تو تکلیف ہوتی ہے. اگر اس آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی گئی، کان صاف کرتے ہوئے تنکا تھوڑا سا اندر چلا جائے چیخ نکل جاتی ہے. اگر اس کان کے اندر گناہوں کی وجہ سے جہنم کے کیل ٹھوکے گئے، اس کو مذاق نہ لیں، اس کو نارمل نہ لیں، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے ساری باتیں. عذاب قبر حق ہے. مجرم کہاں جائے گا؟ وہاں اتنی سی تو قبر ہے، سب چلے گئے چھوڑ چھاڑ کر، سب چلے گئے چھوڑ چھاڑ کر. اتنی سی قبر ہے، گرمی والی قبر ہے، اندھیری قبر ہے، اس کے اجالے کے لیے کیا نیک اعمال لے کر گئے؟ نماز پلے نہیں، الٹا سود، الٹا رشوت، الٹا جھوٹ، الٹا خیانت، الٹی بددیانتی. کیا ہمیں پتہ نہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ ساری روایتیں، ساری باتیں سارے بیان کرتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کا کیا اصول ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیلے کا بیج بو اور آم کا پیڑ نکلے گا؟ جیسا بیج بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جیسا حدیث پاک میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا دنیا میں تم نے سلوک کیا، تمہارے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے گا. تم نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، تم نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، تم نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، ان کے دکھ درد میں شریعت کے مطابق ان کا ساتھ کیا، تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے گی. اور اگر تم نے کسی بے بس، بے کس اور پاکیزہ پر تہمت لگائی، بہتان لگایا، کسی پر بدکاری کے تہمت لگا کر اس کو آگے پیچھے کروا دیا، منہ بھر بھر کے غیبتیں کرتے رہے، منہ بھر بھر کے چغلیاں کرتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھ کر بدنگاہیاں کرتے رہے، گانے باجے سن کر اپنے کانوں کو حرام سے بھرتے رہے، اور توبہ کیے بغیر مر گئے، جانتے کیا حال ہوگا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں؟ واقعی ہم عجیب و غریب قسم کے رش میں پھنس گئے. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اس باتوں پر غور کریں. جبکہ مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم واعظ و نصیحت کی باتیں سنیں، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے کچھ وقت دیں.
آج تیار کر منا کر دعوت دے کر ہم کو اجتماع میں لایا جاتا ہے، ہم کو قرآن و حدیث کی بات سنائی جاتی ہے، اور ہم توجہ سے یا بے توجہ کسی بھی طرح چلو آ کر سنتے، لیکن پریکٹس کیا ہونی چاہیے؟ صحیح سے پریکٹس کیا ہونی چاہیے کہ میرے پاس پورے دن میں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، میں اپنی آفس سے بیٹھے اپنی آرٹیکلز کی بک پڑھتا ہوں کہ مجھے مقدمہ جیتنا ہے، لیکن میں قرآن نہیں پڑھتا کہ مجھے قبر کے امتحان میں پاس ہونا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اخبار پڑھنے کے وقت ہے، نیوز دیکھنے اور نیوز سننے کا وقت ہے، بھلے اس میں معاذ اللہ گناہ ہوتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی کیا صورت نکالتے ہیں؟ میں آپ کا مسلمان، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں، آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کو کسی کا ہمدردی ہوتی ہے تو آپ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو دعوت اسلامی کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی خیر خواہی کرتی ہے، دعوت اسلامی یہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے، ہمیں جہنم کی اس آگ کا پتہ بتا رہی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم جو آگ جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی آقا اللہ عز و جل کی قسم اگر جہنم ہماری یہی دنیاوی آگ بھی ہوتی تب بھی کافی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر جز کی گرمی دنیاوی آگ کی طرح ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور ترمذی کی روایت سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک اور روایت سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کی جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے، اور جب سے جہنم پیدا ہوئی میری آنکھ اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور وہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو جہنم کا یہ تذکرہ جو میں کر رہا ہوں اسے سن کر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ میکائیل علیہ السلام ڈرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ڈرتے ہیں۔ حدیث پاک میں جو یہ کہے یقیناً میں جنت پہ جاؤں گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے وکلاء اسلامی بھائیوں، مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور جو دنیا میں جیتے جی اپنے ایمان کی بربادی کا خوف نہیں رکھتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے، جو نہ نمازوں کا خیال رکھے نہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا خیال رکھے، عذاب الہی پیش نظر ہو، قبر کا عذاب پیش نظر ہو، جو جلتی سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے تو تڑپ اٹھے، وہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ انتہائی جو روایتوں میں آیا ہے کہ جو سب سے کم گناہگار کو جہنم کا جو سب سے کم عذاب دیا جائے گا اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا سر پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ تصور کرے گا کہ کہیں کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ اے میرے ناتوان اسلامی بھائیوں، ہم بہت کمزور ہیں، ہلکی سی پیپر پین اگر ہاتھ میں چپتی ہے تو چیخ نکل جاتی ہے، کوئی ہاں کر کے ڈراتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ قبر کے فرشتوں کا جواب کیسے دیں گے؟ وہ گروز اٹھا کے ماریں گے بے نمازیوں کو تو کیسے عذاب برداشت ہوگا؟ یہ حرام کی دولت تو ہمیں الٹا قبر میں عذاب دلائے گی۔ مظلوم کی بد دعائیں قبر میں آ کر عذاب کا سبب نہ بن جائیں، اور قیامت کے دن آج فلاں جانتا تھا، فلاں سے بات تھی، فلاں سے تعلقات تھے، فلاں کا فون ہو گیا، فلاں کی سوچ لگ گئی، فلاں کی سفارش ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ بھی جیت گئے، ظالم بھی جیت گئے۔ ظالم تو بھی سن لے، کان کھول کر سن لے، قیامت کے دن مر جائے گا ایک ظالم۔ اے بیواؤں کے یتیموں کے مال کھانے والوں، کان کھول کر سنو میری بات کو،
مر جاؤ گے قیامت کے دن. تمہاری کوئی دنیا کی سوچ سفارش جو تمہارے حرام کاموں پر تمہاری مدد کرتی رہی، قیامت کے دن وہ بھی ظالم بن کے کھڑا ہوا ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا. ڈرو قیامت کے دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالی مظلوم کو اس کا حساب دلائے گا. اس دن کے فیصلے سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اس دن کی امتحان، اس دن کی آزمائش سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. اے جھوٹی گواہی دینے والوں، رشوتیں کھانے والوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے. اس کی لاٹھی بھی آواز، جب وہ گرفت کرتا ہے، وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. اگر تمہاری گرفت نہیں ہو رہی تو یہ گویا کہ ایک مہلت ہے. اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، حل والا ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ گناہگار کو بر وقت پکڑتا نہیں ہے، اس کو مہلت دیتا ہے. بندے مان جا، بندے آ جا. بندے کو چاہیے کہ لبیک کہتا ہوا آگے بڑھے، مولا میں حاضر ہوں، مجھے تیری رحمت کی چادر میں چھپا لے. مولا میں گناہوں کے دلدل میں دھس گیا ہوں، رشوت، سود، جھوٹ، خیانت، بددیانتی اور ظالموں کے چنگل میں مولا پھنس گیا ہوں، مولا مجھے تو بچا لے. ارے رب کے حضور ہاتھ اٹھاؤ، رب سے معافی مانگو. رب پناہ دینے والا ہے، رب مدد کرنے والا ہے، رب ظالموں سے چھڑانے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا ظلم مجھے جہنم کی آگ میں جلا دے. میں ڈرا ہی رہا ہوں، میں واقعی ڈرا رہا ہوں. آپ بولو گے ڈرا رہا، میں واقعی ڈرا رہا ہوں. اور ہم ڈرنے والے بنے تو صحیح، ہم تو ڈرنے والے نہیں بنے، ہم ڈرنے والے تو بنے، اللہ کے غضب سے ڈرے. کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ اب بھی نہ بدلے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں. اور آپ کر سکتے ہو، آپ کے اندر یہ قوت، یہ طاقت ہے کہ آپ بات کر سکتے ہو. اب بات نہ کر سکتے ہو تو وکیل کی در کے دے. آپ اس شعبے کے اندر آئے ہو کہ آپ کو بات کرنے کی صلاحیت موجود ہے. آپ آ جاؤ نا دعوت اسلامی کے ماحول میں. دعوت اسلامی کے متنی ماحول سے وابستہ رہے، انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوگی. ہم سب کی ویکلی ٹیوننگ ہوتی رہے گی، گاڑی کی سروس ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ پلک میں کچرا آ ہی جاتا ہے، تو ٹیوننگ کرواتے رہیں گے، سروس کرواتے رہیں گے، انشاءاللہ آئل چینج ہوتا رہے گا تو گاڑی ہمارے رن وے پر، ہمارے ہائی وے پر پراپر چلے گی، راستے میں کبھی خراب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب